کہ وہ کوشش ہی نہیں کرے گا. ٹھیک. آئیے نواں پوائنٹ. 9 پوائنٹ یہ کہ برے خیالات کا دفاع کیجیے, برے خیالات پر قابو پائیے. یہ برے خیالات اور برے خیالات پہ آپ نے قابو نہیں پایا تو ہوتا کیا ہے؟ بلا شبہ افکار, سوچ, خیال ارادوں میں تبدیل ہوتا ہے. ارادہ عمل کی طرف لے جاتا ہے اور پھر انسان وہ کر بیٹھتا ہے جو اس نے ارادہ کیا تھا, سوچا تھا. تو سوچ شروع ہوتی ہے اور اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی نے سوچا یہ لڑکی مجھے اچھی دکھ رہی ہے, میں اس کو جو ہے افیئر کر کے رہوں گا, اپنے قابو میں کر کے رہوں گا. یہ ارادہ ایک سوچ تھی. سوچ ارادوں میں تبدیل ہوتی ہے کہ چلو آج کوشش کر کے دیکھتے ہیں. ارادے عمل کی طرف متوجہ کرتے بڑھاتے ہیں اور پھر انسان کرتا ہے. تو اپنے خیالات کو پاک رکھیے, برے خیالات کا دفاع کیجیے یا اس پہ کنٹرول کیجیے. کبھی کبھار وہ کنٹرول میں نہیں آتے, کنٹرول کیجیے, اس کو روکیے. یاد رکھیے اس لیے کہ برے خیالات بہت 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 زیادہ خطرناک جو ہے فتنہ مچاتے ہیں سماج کے اندر. اس لیے کہ ہر خیال ہی بعد میں عمل کے پیچھے بیس بنتا ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, نیت دل میں ہوتا ہے. تو خیال تو تھا جس سے عمل کیا آپ نے, انما الاعمال بالنیات, عمل نیت سے ہے. مطلب خیال آتا ہے پھر عمل کرتا ہے. اپنے خیالات پہ نوجوان سے زبردست قابو پائے, کنٹرول کرے. برا خیال آتے ہی اللہ میں پناہ مانگے شیطان سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور دوسرے کام کرے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک واقعہ سناتا ہوں کہ برے خیالات سے کیسے بچنا چاہیے. اور بہت سارے لوگ برے خیالات سے ڈر کے سمجھتے میرا ایمان ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کا اللہ کے رسول جو ہے انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میرے دل میں کچھ ایسے خیالات آتے ہیں ہم میں سے کوئی ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا. ایسے خیالات ہمارے دلوں میں کبھی آتے ہیں کہ ایکسپلین کرنا, بیان کرنا بھی ناممکن ہوتا ہے. تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کہا کیا واقعی اسی طرح ہوتا ہے کہ برے خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا, اور کہا کیا تم اس کو اپنے جی میں برا بھی سمجھتے ہو؟ مطلب ایسا ارے نہیں غلط خیالات اچھے نہیں ہیں. تو کہا ہم بالکل اس کو جی میں برا سمجھتے ہیں. تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہارے پاس. بہت سے لوگ خیالات آئے نا, وسوسے آتے تو نماز پڑھنا چھوڑ, کیوں بہت آ رہے وسوسے, یہ تو ایمان کی دلیل ہے تمہاری. گندے گندے وسوسے آتے. صحابی نے کیا کہا ایسے وسوسے آتے خیالات کہ آپ کو تو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہا ایسے ہی ہے پکا؟ تو کہا یہ تو واضح ایمان کی دلیل ہے تمہاری. تو شیطان آتا ہے نا, شیطان ایمان والوں کے پاس آتا ہے نا. سنیے دوسرا واقعہ, ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اور ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, بولتے بھی آگے. وہ فرماتے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, ابو داؤد کی روایت ہے, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک اپنے دل میں ایسا وسوسہ پاتا ہے کہ جس کو بیان کرے تو ایسا لگتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہونا زیادہ اچھا, لیکن بولنا اچھا نہیں. کچھ بھی خیال آتا ہے اتنے گندے اتنے گندے اتنے گندے کہ بولنے سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جانا, بولنا نہیں. لیکن اس کے لیے آسان ہے ان لوگوں کو بتانے سے زیادہ, مطلب کوئلہ بننا زیادہ بتانے زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ. آپ نے یہ کہا, کیا کہا آپ نے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, 3 مرتبہ کہا, اور کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر و فریب کو صرف تیرے دل پر وسوسوں تک کنٹرول میں رکھا, اس کے آگے کچھ بھی نہیں, صرف وسوسے تک ہے یہ, اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ. تو لہٰذا تمام تعریفیں اللہ کے لیے, اللہ بہت بڑا ہے. بچ گئے تم کہ شیطان نے صرف وسوسوں تک خیالات تک تم کو شکنجے میں لیا ہے, اس کے آگے وہ تم کو کچھ نہیں کر پایا. الحمدللہ الحمدللہ, بڑی بات ہے. تو جن لوگوں کو وسوسے آتے ہیں نا ان کے لیے پھر شیطان میں پناہ مانگی اللہ سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. اسی طرح شیطانی خیالات کو رحمانی خیالات سے چینج کیجیے. جیسا شیطان خیال ڈال رہا گندے گندے خیالات, تو اچھے اچھے خیالات لائیے. آپ لوگوں کے لیے گارڈن بنا دوں گا, لوگوں کی سہولت کر دوں گا, پانی کا نظم کر دوں گا, کھانا کھلاؤں گا ایک دن انشاءاللہ, اللہ نے مال دیا تو مسجد تعمیر کروں گا, مدد کروں گا یتیموں کی, اچھے خیالات ریپلیس کیجیے. برے خیالات آ رہے کہ اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, عورت کو لے کر بھاگ جاؤ, فلاں کرو, یہ کرو, اس سے زنا کر لو, فلاں کرو. ریپلیس کیجیے اس کو خیال کہ میں انشاءاللہ امت کی مسلمہ کی جو لڑکیوں کے نکاح ہیں ان کے نکاح کرانے مدد کروں. ریپلیس کیجیے, مطلب فوراً برے خیالات کو نیک خیالات سے ریپلیس کیجیے, ورنہ خیال آئیں گے, فکر بنے گی, ارادہ بنے گا, عمل پہ ہو جائیں گے ان سے, اور عمل کر کے